اب فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا اور اپنے نا شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ساری کابینہ حضر خدمت تھی، حضرت سامنے نواء اقسام کے میوے بھی پڑے ہوئے تھے، گفتگو بھی ہو رہی تھی، موسم بھی انجوائے کیا جا رہا تھا، ساتھ نعمتیں بھی۔ وہ بادشاہ کو نا دور ایک بابا جاتا دکھائی دیا، تو بابا دیکھ کے نا بادشاہ کو شرارت سوجی، وہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے اوئے آج تانوں بابے دا شغل نہ مخاما۔ اب کون تھا حضرت جو اس کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟ سب نے کہا جی 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 جی۔ پیچھے کھڑے سپاہی نے کہا جاؤ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لا۔ بابا آ گیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں بادشاہ نے اپنی جیب سے نا سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو پکڑا کے کہا بابا جی مجھ سمیت سب کو دیکھیں جتنی میری کابینہ بیٹھی ہے، جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے نا رومال اس کی گود میں رکھ دیں۔ وہ بابا کو میرے ہار نہیں بابا کے ایویں بال چٹے کر لے، نہیں، اس بابے نے کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بال سفید کیے تھے، اور جس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا ہو نا وہ بابا بھی پھر بابا ہی ہوتا ہے۔ بابے نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈالا اور واپس چلا گیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا، اس نے کہا ہے بھائی میں نے اس کا شغل لگانا تھا، یہ تو میرا ہی لگا گیا۔ اب بات آگے بڑھ ہی نہیں سکی، ختم کر دی اس نے۔ اب اس کو تو تھا یہ کسی کی گود میں رومال رکھے گا، پھر اب بادشاہ بات آگے چلائے گا، بات ہی نہیں آگے چلی۔ لیکن مولانا روم فرماتے ہیں کچھ دن گزرے اور بادشاہ کو کسی نہ سمجھ میں آنے والی بیماری نے پکڑ دیا، بڑا علاج ہوا۔ جب بیماری نہیں سمجھ آئی تو پھر علاج کیا ہونا تھا؟ بہرحال طبیب کوشش کرتے رہے، لیکن بادشاہ روز قریب المرگ، موت کے قریب جاتا گیا وہ، اور آخر بالکل کمزور ہو گیا۔ طبیبوں نے دوائیاں بند کر دیں اور انہوں نے کہا بھی ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ بڑا بھی نہ تو 3 دن دیکھے گا، چوتھا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب فیصلہ یہ ہوا بھائی دن جو 3 رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو، ایک دن رعایا کی اور بادشاہ کی ایک آخری ملاقات کروا دو۔ بادشاہ کے لیے ایک پلنگ بنوایا گیا، اس کو پلنگ پہ لٹایا گیا اور اس طرح کا راستہ بنایا گیا، ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ سے ملتا جاتا اور جاتا۔ اب انہی میں نا رومال والا بابا بھی آ گیا۔ اب کیونکہ ایک ملاقات ایک تھی، دوسرا بادشاہ تھا بیمار، اس کو بابا نہیں تھا یاد کوئی۔ بابے نے آ کے السلام علیکم کہا، بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا۔ بابا کہتا ہے بادشاہ سلامت، بڑا شور ڈال رکھا ہے، کدھر کی تیاریاں ہیں؟ بادشاہ رو پڑا، اس نے کہا بابا جی بس ایک سفر پہ جانے لگا۔ تب بڑا رونا آتا ہے بندے کو، میری گڈی، میرا کار، میری بڈی، میرے بچے، میرے بینک وچ پیسے، میریاں پیلیاں، میریاں زمیناں، لیکن تب وہ کچھ نہیں سکتا۔ اب وہ بادشاہ تھا بھی بڑا کچھ اس کے پاس، رو پڑا، کہنے لگا بابا جی سفر دی تیاری ہے۔ بابا بولا، اس نے کہا بادشاہ آگے تو سفر پہ جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے، سامان سفر ہوتا ہے، تیرا پروٹوکول ہوتا ہے، آج کچھ بھی نہیں، کیسا سفر ہے یہ؟ بادشاہ اور رویا، اس نے کہا بابا جی ہے سفر ہی، لیکن آج سفر اور ہے، اور پھر ادھر یہ والا سامان نہیں جانا، اس سفر کا سامان بھی اور ہے۔ بابا پھر بولا، اس نے کہا بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ سفر ہی ہے، سامان بھی ہے اس سفر کا، تو وہ نہیں پھر جمع کیا، وہ کدھر ہے؟ بادشاہ اور رویا، اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی، میں ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے، جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا ہے وہ تو مجھ سے اکٹھا ہی نہیں ہوا کوئی۔ بابے نے وہ سرخ رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے یاد کروا کے کہا بادشاہ یاد ہے یہ وہی سرخ رومال ہے جو ایک دن تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھو۔ اس دن تو یہ رومال میں اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا، لیکن لے آج بادشاہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے۔